السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے. بچوں، آج جو ہم اسٹوری سنیں گے وہ ہے پروفٹ نوح علیہ السلام کے بارے میں. تو سب سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بچوں، نوح علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت آدم کے کم از کم 1000 سال بعد یعنی 1000 ایئرس کے بعد پیدا ہوئے. ان کی قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمت فرماتے ہوئے ان کی قوم میں ایک شخص نوح علیہ السلام جو ہیں ان کو رسول بنا کر بھیجا. وہ لوگ جو تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام کو اچھی طرح جانتے تھے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام ایک اچھے انسان تھے، ہمیشہ سچ بولتے تھے اور وہ لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور ان کو سمجھایا کہ بت پرستی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. تو ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات ماننے کے بجائے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ تم جو ہو ہمیں گمراہ کر رہے ہو. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا نہیں، بلکہ میں تو تمہیں سچائی کی طرف بلا رہا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. تو وہ کہنے لگے کہ تم جو لیڈر بننا چاہتے ہو. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مسلسل توحید کی دعوت دی، لیکن اس کا اس طرح ہوا کہ جو کچھ غریب لوگ تھے یا فقیر لوگ تھے یا مسکین تھوڑے سے لوگ ایمان لائے اور وہ مسلمان ہو گئے. کافروں کے سردار حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم تمہیں اپنے جیسا ہی ایک آدمی سمجھتے ہیں اور ہم تمہیں نبوت کے دعوے میں بھی جھوٹا سمجھتے ہیں. یعنی وہ سمجھتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام نبی نہیں ہیں، اور پھر جو تمہارے ساتھ جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں وہ غریب اور مسکین ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، ان کو جو ہے اپنے سے دور ہٹا دو. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں ان کو اپنے سے دور کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر میں نے ان کو اپنے سے دور کر دیا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ وہی غریب لوگ ہی تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے اور وہ لوگ اسلام لائے ہیں. نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 ایئرس تک مسلسل صبح شام اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بلاتے رہنا کہ ایک اللہ کو مانیں وہ اور ایک اللہ کی عبادت کریں. اور انہوں نے ان سے کہا کہ میں تم سے کوئی پیسے بھی نہیں لے رہا ہوں، مگر ان کی قوم کی جو اکثریت جو تھی انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا. تو حضرت نوح علیہ السلام جو تھے وہ بھی مایوس ہو گئے اپنی قوم سے. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے کہا کہ اب آپ کی قوم میں سے مزید لوگ جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہوں گے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ قوم کے نافرمانوں کو ہلاک کر دے، یعنی کافروں کو ہلاک کر دے. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان کے ساتھیوں کو اس غم اور پریشانی کے بوجھ سے نجات دی. انہیں حکم دیا کہ وہ ایک بہت بڑی کشتی بنائیں جو چاروں طرف سے بند ہو، جس میں پانی داخل نہیں ہو سکتا ہو، اور جو لوگ ظالم ہیں وہ تو غرق ہو جائیں گے، یعنی وہ ڈوب جائیں گے. چنانچہ نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے کشتی بنانا شروع کی. کافی لوگ ان کے پاس سے گزرتے اور ان کا مذاق اڑاتے، کہتے کہ کیا تم نے دعوت کا کام یعنی جو تم اللہ کی طرف بلاتے ہو اس کا کام چھوڑ کے کیا کارپینٹر کی جاب کر لی ہے؟ پھر کہتے کہ یہ تم کشتی بنا رہے ہو جہاں نہ تو دریا ہے نہ سمندر ہے، کیا یہاں سے سمندر پھوٹنا شروع ہو جائے گا؟ اور پھر کہتے کہ اگر تم دعوت دینے سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھروں سے ہلاک کر دیں گے. تو یہ جاہل قسم کے لوگ تھے، آپ کو کبھی دھمکیاں دیتے تھے، کبھی مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بذریعہ وہی جو تھی حضرت نوح علیہ السلام کو تسلی دیتے تھے کہ جو لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں کل یہی لوگ اپنے لیے پر نادم ہوں گے، یعنی پریشان ہوں گے، اور بڑی خوشیاں منا رہے ہیں وہ ان کی دکھوں میں تبدیل ہو جائیں گی. یہ لوگ بڑے بیوقوف قوم تھے، کہتے تھے کہ ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، یعنی بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے. تو پھر کیا ہوا کہ کشتی جو تھی وہ مکمل ہو گئی. اس کی کشتی بہت بڑی تھی 3 فلورز تھے اس کے اندر. سب سے نیچے جو فلور تھا اس پہ تمام اینیملز کے لیے جگہ بنا دی گئی تھی، اس سے اوپر جو تھا اس پہ انسانوں کے لیے، اور اس سے اوپر جو تھی وہ برڈز کے لیے جگہ بنا دی گئی تھی. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کی کہ وہ جلد ہی تمام کافروں کو ہلاک کر دیں گے، اور انہیں حکم دیا کہ کشتی میں ہر جانور کا جوڑا جوڑا سوار کر لیں، چاہے اس کا گوشت کھاتے ہوں نہ کھاتے ہوں، تاکہ ان کی نسل جو ہے وہ باقی رہے. اس طرح جن چیزوں میں بھی زندگی کے آثار ہوں، جیسے پلانٹس ہیں، سبزیاں ہیں، ان کو بھی رکھ لیں اور اپنے خاندان کے تمام افراد کو بھی اس میں سوار کر لیں. تو لیکن کافروں کو اس میں سوار نہیں کرنا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان نہیں لائے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام پر بھی ایمان نہیں لائے تھے. تو بٹھانا اس میں کشتی میں کس کو تھا؟ جو کہ اللہ پر ایمان لائے، حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے. اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حام، سام اور یافس، یہ بھی کشتی میں سوار ہوئے. ٹھیک ہے، 3 بیٹے حام، سام اور یافس جو تھے وہ کشتی میں سوار ہو گئے. پھر
वो जो عذاب کا دن تھا نا وہ آ پہنچا. پوری زمین سے نا پانی پھوٹنے لگا, زمین سے پانی نکلنے لگا جیسے کہ تیزی کے ساتھ, اور پھر اوپر سے اتنی تیز بارش ہو رہی تھی کہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اس کشتی میں بیٹھ جاؤ, اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے, یقیناً میرا رب بڑی بخشش والا اور بڑا رحم والا ہے. تو ایسٹ سے ویسٹ تک پورا میدانوں میں, پہاڑوں پر, ماؤنٹینز یعنی اور جتنے بھی ڈیزرٹ تھے سب جگہ سیلاب آ گیا, پورا پانی ہی پانی ہو گیا. اور پھر وہ پانی نا اونچا ہونے لگا, یعنی وہ سطح سے بلند ہونے لگا کہ اتنا اونچا ہو رہا تھا کہ جو پہاڑوں کی جو چوٹیاں تھیں نا وہ تک پانی میں ڈوبنے لگی نا. تو اب کشتی جو تھی وہ تو تیرنا شروع ہو گئی. اب ہوا یہ کہ جیسے جیسے پانی اونچا ہو رہا تو کافر تو پریشان ہونے لگے, وہ خوف ہونے آنے لگا اور ان میں مایوسی بھی ہونے لگی, وہ بھاگنا شروع ہو گئے کہ بھئی اونچی جگہوں پہ چڑھ کے اپنی جان بچائیں. تو کافروں میں ہی نوح کا بیٹا جو تھا نا, حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا یام بھی تھا. وہ جو تھا اس کے دوست اچھے نہیں تھے, اس کی صحبت اچھی نہیں تھی, تو اس لیے وہ ایمان نہیں لایا. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم جو ہو وہ کفر سے توبہ کر لو اور کشتی میں سوار ہو جاؤ. لیکن اس نے نا بات نہیں مانی اور وہ اس نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور موت سے بچ جاؤں گا. تو نوح علیہ السلام نے اس سے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں مگر اللہ جس پر رحم کرے. لیکن اس نے بات نہیں مانی تو ایک لہر آئی یعنی بہت بڑی, اور اس نے جو ہے نا اس کو ایک دم اوپر پہاڑ سے گرا دیا اور وہ پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا. یہ کس لیے کہ اس کے فرینڈز اچھے نہیں تھے, اچھی صحبت نہیں تھی, اور وہ اس کو ایمان پر آنے ہی نہیں دیتے تھے, وہ اللہ پر ایمان لانے ہی نہیں دیتے تھے, جس کی وجہ سے اس کا یہ انجام ہوا. حضرت نوح علیہ السلام جو ہے انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا بھی کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے کہا تھا کہ میرے اہل و عیال کو, میرے گھر والوں کو بچائیں گے, تو حضرت پھر میرا بیٹا کیوں غرق ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تیرے گھرانے کے افراد میں شامل نہیں تھا کیونکہ اس کے اعمال اچھے اور نیک نہیں تھے. ٹھیک ہے, اب کیا ہوا کہ تمام قوم جو تھی وہ ڈوب کر مر گئی, جیسے کہ وہ ہلاک ہو گئے, سب ڈوب گئے. اس میں نا حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یام کے علاوہ ان کی وائف بھی شامل تھی, یعنی ان کی بیوی بھی شامل تھی, وہ بھی ایمان نہیں لائی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ پانی کو نکل لے, اور پھر بارش بھی برسنا رک گئی, یعنی بارش بھی رک گئی اور زمین سے بھی پانی جو ہے وہ جذب ہو گیا. تو اب کیا ہوا کہ کشتی جو تھی وہ ایک جودی پہاڑ تھا اس پر آ کر رک گئی. نوح علیہ السلام نے جو ہے ایک کبوتر کو بھیجا کہ جا کر دیکھے کہ پانی خشک ہو گیا ہے. کبوتر گیا اور واپسی پر زیتون کی ٹہنی اٹھا کے لایا. اس کا مطلب یہ تھا کہ بھئی پانی جو ہے وہ خشک ہو گیا ہے. پھر نوح علیہ السلام تمام مومنوں کے ساتھ کشتی سے صحیح سلامت نیچے اتر آئے. انہوں نے کے لیے زمین پر چلنا پھرنا اور رہنا آسان ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں برکت دی. اب جب زمین خشک ہو گئی تو زمین پہ کھیتی باڑی کرنا شروع کی, وہاں پر فصلیں اگائیں, باغات دوبارہ سے لگائے, پھر دوبارہ سے گھنے جنگل اگائے, چرند پرند میں بھی اضافہ ہوا. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی اولاد جو تھی وہ پھر یعنی کافی ساری اولاد پیدا ہوتی چلی گئی, اور دنیا کے مختلف جو جگہیں تھیں وہاں پر انہوں نے اپنے گھر بنائے, اور جتنے بھی نبی اور رسول اس دنیا میں تشریف لائے سب کے سب نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کی اولاد سے ہیں. نوح علیہ السلام کی وفات سے پہلے نوح علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے اپنے تینوں بیٹوں حام, سام اور یافس کو بلایا اور ان کو وصیت کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں, کیونکہ شرک جو ہے نا وہ سب سے بڑا گناہ ہے. اس کے علاوہ انہیں یہ بھی نصیحت کی کہ وہ کسی صورت میں بھی تکبر اور فخر نہ کریں, یعنی بہت پراؤڈ اور بہت مغرور نہ بنیں, اور یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. تو بچوں آج ہم نے اس پروفٹ اسٹوری میں جو بات سیکھی, ایک تو یہ کہ ہمیں اچھے دوست بنانے چاہیے, اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے, اور لوگوں کو بھی اچھی بات بتانی چاہیے. ٹھیک ہے, جو ہمارے فرینڈس ہیں ان کو اچھائی کی طرف بلانا چاہیے, اور اس میں سب سے اچھی بات کیا ہے کہ ہم نے ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے. اس کے علاوہ ہم نے کسی سے ہم نے کچھ دعا نہیں مانگنی, کسی کو بھی ہم نے عبادت نہیں کرنی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا, صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے. اور ایک چیز جو ہم نے سیکھی کہ ہم نے بہت زیادہ نا پراؤڈ اور بہت مغرور نہیں بننا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ہم تو بہت اچھے ہیں, ٹھیک, ہم بہت قابل ہیں, یہ اچھا نہیں ہے, یہ گندا ہے, اس طرح ہم نے بالکل نہیں کرنا ہے. اور اس کا پتہ ہے ایک علاج بتاؤں میں آپ کو بچوں, اگر آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے نا کہ میں زیادہ اچھا ہوں یا میں بہت قابل ہوں, تو آپ پتہ ہے کیا کریں, آپ نا سلام کیا کریں سب کو. ہم نے پچھلے سبق میں بھی پڑھا تھا نا کہ سلام کرنا چاہیے, تو ہم نے ہمیشہ سلام کرنا چاہیے اپنے سے چھوٹوں کو, یا ہمارے گھر میں اگر ماسی آتی ہیں کام کے لیے یا جو بھی, ہمیں ہمیشہ ان کو سلام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اب ہم یہیں اپنے سبق کا اختتام کریں گے. دعا پڑھ لیتے ہیں.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔